وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وإمام الأنبياء ونبي الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما مشتبهات أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. میرے بھائیوں دوستوں، اللہ پاک نے اس گئے گزرے دور میں ہمارے ایمان کو بچانے کے لیے، ہمارے اعمال کو بچانے کے لیے ہمیں کچھ سلسلے عطا کیے ہیں. ان سلسلوں کی ہم قدردانی کرنے والے ہو جائیں. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس گئے گزرے دور کے اندر ہم ایمان بچاتے بچاتے انشاءاللہ قبروں میں چلے جائیں گے. اور بقول شخص سے کہ اگر کسی نے اس دور میں اپنے ایمان کو بچا لیا، قبر میں چلا گیا ایمان کو بچاتے بچاتے، تو اس دنیا کا ولی تھا. دنیا میں اس دور میں ایمان کو بچا کر جانا کوئی سہل تھوڑا ہے. فتنوں کا دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے فتنے آئیں گے کہ بارش کے قطروں کی طرح، اور پھر دوسری حدیث میں فرمایا کہ بارش کے قطروں سے بڑھ کر اندھیری رات کی طرح. آدمی کو اندھیری رات میں راستہ نہیں سوچتا، اور اسی طریقے سے بارش کا قطرہ آ رہا ہے، اس کے پیچھے قطرہ آ رہا ہے، پتہ نہیں چلتا کہ کتنے قطرے آ چکے ہیں. اتنے فتنے آئیں گے. اب ان فتنوں میں ایمان کو کیسے بچایا جائے؟ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، یہ سلسلے جو قائم کیے ہیں، تو الحمدللہ یہ وہ سلسلے ہیں کہ یہ تو آپ کے ایمان کو نہیں، دنیا کو بچا کر چل رہے ہیں. مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ارشاد فرمانے لگے کہ یہ بادشاہ دنیا کو تھوڑا چلا رہے ہیں، یہ تو دنیا کو بگاڑ رہے ہیں بادشاہ. اور کہنے لگے کہ حقیقت میں صلحاء، اولیاء، یہ راتوں کو اللہ کو رو رو کر بناتے ہیں، دن کا نظام چلانا ہوتا ہے. فرمایا کہ اللہ والے دنیا کے نظام کو چلا رہے ہیں، یہ راتوں کو رو کر بناتے ہیں اور راتوں کو تہجد میں اٹھتے ہیں. پروردگار، سب یہ میرے گناہوں کا نتیجہ ہے. کسی کو نہیں کوستے، اپنے آپ کو برا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. میرے بھائیوں دوستوں، ایسا کوئی عمل کرنے والے ہو جائیں، ایسا کوئی ہم صالح طریقہ اختیار کرنے والے ہو جائیں کہ دنیا آخرت میں ہمارے کام آ سکے. اور اسی سلسلے میں حدیث پاک آئی ہے مشکات شریف میں کہ 3 لوگ چلے تھے. راستہ چلتے چلتے راستے میں سخت طوفان کا سامنا ہوا. طوفانی اور برفانی ہواؤں نے آ کر دیا. غار کے اندر چلے گئے اور غار کے دہانے میں جیسے داخل ہوئے، اوپر سے پتھر لڑکتا ہوا آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا. اب تینوں اندر بند ہو گئے. اپنا کوئی موبائل فون ہے اور نہ ہی کوئی اطلاع کا راستہ ہے. یہ سارے کے سارے اندر مقید ہیں. اب تینوں نے کہا کہ بھائی کوئی اور راستہ نہیں، ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے یہاں پیش ہوتے ہیں اور اپنے اپنے اعمال کو پیش کرتے ہیں. تو ایک کہنے لگا کہ اے اللہ، تو جانتا ہے کہ میرے والدہ ضعیف تھی. اللہ میں رات کو جب جانور چلا کر لاتا تھا تو سب سے پہلے اللہ پاک اپنے والدین کو دودھ پیش کیا کرتا تھا، اور میرے والدین جب دودھ پی لیتے تھے تو پھر بقیہ دودھ میرے بچے پیتے تھے. اللہ پاک ایک دن بکریاں چلاتے چلاتے دودھ چلا گیا، واپس آیا، والدین سو چکے تھے. جب تک والدین کو نہیں پلا سکا تو بچوں کو نہیں پلایا. بچے بلکتے بلکتے روتے روتے سو گئے. اور میں نے کہا میں والدین کو پہلے پیا. اللہ، اگر تو جانتا ہے کہ میرا یہ عمل اچھا ہے تو غار کے منہ سے پتھر کو ہٹا دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا، کچھ منہ کھلا. دوسرے نے اپنا عمل پیش کیا کہ اللہ پاک، میں نے یہ عمل کیا تھا کہ کسی خاتون نے کوئی میرے ساتھ معاملہ کیا، دعوت دی، تو میں نے اپنے آپ کو پاک دامنی پر قائم رکھا. تو اللہ پاک اگر یہ عمل مقبول ہے تو اللہ پاک اپنی رحمت سے پتھر کو غار کے منہ سے ہٹا دے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ کچھ پتھر اپنی جگہ سے سرک گیا. تیسرے نے اپنا عمل کیا. واقعہ پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائیو، آج کوئی ہمارے پاس ایسا عمل ہی نہیں ہے ہم اللہ کے روبرو پیش کر سکیں. اللہ ہماری
انفرادی، ہماری گھریلو، ہماری اجتماعی اور مسلمانوں کی پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرما دے۔ آج تو کوئی ایسا ہمارے پاس عمل ہی نہیں ہے، تو اللہ پاک ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق دے۔ سوچنا تو یہی چاہیے، اعتقاد یہی رکھنا چاہیے، ہمارے بڑوں کی ہمیں تعلیم یہی ہے کہ کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ نہ کرنا، کبھی اپنے عمل پر گھمنڈ نہ کرنا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے، میں نے یہ عمل کیا ہے۔ کہا کہ کرتے رہو عمل، اور کہو کہ اللہ تو قبول کرنے والا ہے۔ اور اس کا بہترین طریقہ کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اتنا بڑا عمل کیا کہ تاریخ ادیان کے اندر ایسا عمل نہیں ملتا کہ ایک گھر بنا لے۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم میرے گھر کو بناؤ، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، طوفان نوح کی وجہ سے منہدم ہوئی۔ فرشتوں نے آ کر بتایا کہ اس جگہ بیت اللہ کی بنیادیں موجود ہیں، آپ جو ہے دیوار کو استوار کریں۔ اب ابراہیم علیہ السلام استوار کر رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اخلاص ہو تو ایسا ہو، دیوار بن رہی ہے۔ اب دیوار کے اونچا ہونے کی وجہ سے آپ یہ دیکھیے کہ کچھ ایسا سامان چاہیے کہ آدمی اوپر جا سکے۔ اللہ نے اس پتھر کو ایسا بنا دیا کہ وہ ایٹومیٹک اوپر چلا جاتا ہے، جب نیچے آنا چاہتے ہیں ایٹومیٹک نیچے۔ اخلاص ہو تو ایسا ہو، ایسے دل کی گہرائیوں سے بیت اللہ کو بنایا۔ اب جب بیت اللہ کو بنا لیا تو اب قرآن پاک کو جو ادا پسند ہے، نہ یہ بتایا کہ گارا کہاں سے آیا، مٹی کہاں سے آیا، پتھر کہاں سے آیا، پانی کہاں سے آیا، کسی سامان کا، مٹیریل کا کوئی تذکرہ نہیں۔ جو اللہ پاک نے ابراہیم کی اداؤں میں سے اس موقع پر ادا پسند فرمائی، وہ یہ ادا پسند فرمائی کہ ابراہیم کی زبان پر یہ کلمات تھے، ربنا تقبل منا وتب علینا انک انت التواب۔ اللہ میرے عمل میں تو کوتاہیاں ہیں، میرا عمل آپ کی شان ہو کہاں سکتا ہے؟ اے اللہ تو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ میرے بھائی دوستو، یہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اخلاص تو انتہا درجے کا ہو، اور اس کے بعد بھی اپنے عمل پر گھمنڈ نہیں کرنا، اور یہ نہیں کہنا کہ میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب آدمی اپنے آپ کو گراتا ہے تو اللہ سراہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا، اللہ پاک میں نے کیا کیا، تو اللہ کہتے ہیں تو نے ہی تو وضو کیا، تو ہی تو چل کر آیا، تو ہی تو مسجد میں آیا، تو نے ہی تو نماز پڑھی۔ تو بھائی دوستو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں سکون کی زندگی بسر کروں۔ اللہ پاک نے سکون جو ہے وہ دین کی زندگی میں رکھا ہے، شریعت میں اللہ پاک نے راحت کو رکھا ہے، اور شریعت میں راحت کو اس طرح پر رکھا ہے کہ آپ یہ دیکھیے کہ حدیث پاک مشکات شریف میں آئی ہے کہ جب آدمی جو ہے گھر پر آتا ہے تو ساتھ میں جنات بھی ہو جاتے ہیں، شیاطین بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر گھر میں ذکر اللہ کر کے داخل ہوا تو جنات اور فرشتے ان سے کہا جاتا ہے، ان کا بڑا شیطان ان سے کہتا ہے اس گھر میں تمہارا کوئی بسیرا نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، کوئی اور گھر تلاش کرو۔ گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں آیا کہ السلام علیکم کہتا ہے، ایک حدیث پاک میں آیا کہ قل هو اللہ احد بھی پڑھتا ہے، ایک حدیث پاک میں آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھی پڑھتا ہے گھر میں داخل ہوتا ہے۔ جو ذکر اللہ کر کے داخل ہوتا ہے تو شیطان اور جنات وہاں سے بھاگ لیتے ہیں اور فرشتے اس کے ہمراہ ہو جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے ہمارے گھروں کو بھی جنت کا بنا دیا ہے، وہ جو قرآن پاک نے بتایا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ سے ڈرا اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے۔ ایک جنت تو وہ ہے جو انشاءاللہ آخرت میں ہمیں ملے گی، ایک جنت تو وہ ہے کہ جو اللہ پاک نے کسی کان نے نہ سنا نہ کسی آپ یہ سمجھی کہ آنکھ پر ایسی کسی منظر کا گزر ہوا جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ انشاءاللہ وہ اللہ پاک عطا کریں گے۔ لیکن ایک جنت جو دوسری بیان کی گئی ہے کہ ایک جنت اور ملے گی، وہ کون سی جنت ہے؟ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، عجیب بات فرمائی، کہا کہ وہ دنیا کی زندگی جنت ہے، دنیا کی زندگی جنت بن سکتی ہے
اور کس طرح کہا بن سکتی ہے کہ گھروں کے اندر ذکر اللہ ہو، کاروباروں کے اندر ذکر اللہ ہو، بازاروں میں، مارکیٹوں میں، منڈیوں میں، جگہ جگہ اللہ کے عوامل زندہ ہوں۔ آج میرے بھائیو دوستو، اگر بازاروں منڈیوں کو دیکھا جائے تو اللہ کے حکم ٹوٹ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آیا کہ انہوں نے بکری خریدی ہے اور بیچنے والے نے دھوکہ دے دیا ہے، اور بیچنے والے نے بکری کے تھنوں میں دودھ کو رہنے دیا، دویا نہیں، اور تھن بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی دیکھو اس بکری کو جس نے خریدا ہے وہ بکری واپس کر سکتا ہے، اور یوں فرمایا کہ جس نے دودھ کو دویا ہے تو دودھ چونکہ کچھ پی لیا ہے اس نے، مثلا بکری مجھ سے خریدی اور اللہ نہ کرے مجھ سے ایسا ہوا کہ بکری کے تھنوں کے اندر میں نے دودھ کو باقی رہنے دیا، دویا نہیں، اور بکری کے تھنوں میں دودھ بھر آیا، دیکھنے والا دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ بکری زیادہ دودھ دیتی ہے، اب وہ لے کر چلا گیا، دھوکے میں پڑا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھئی بکری واپس کی جائے، یہ بکری کی بیع صحیح نہیں ہوئی، لیکن کہا کہ تم نے تھنوں سے کچھ دودھ نکال لیا ہے، جب بکری واپس کرنا تو خریدنے والے سے کہا کچھ ساتھ کھجوروں کا ساتھ میں دے دینا، کہ کہیں ایسے نہ ہو کہ تمہارے پیٹ میں اس کا دودھ چلا جائے، کل اللہ کے یہاں پوچھا جائے۔ بھائیو کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث بات یہ نقل کی گئی ہے، امام ترمذی اللہ کو ابد الآباد تک جزائے خیر عطا فرمائے، فرماتے تھے جس گھر میں میری ترمذی شریف کی کتاب ہوگی اس گھر میں گویا کوئی نبی زندہ ہے جو تم سے باتیں کر رہا ہے، اتنی عظیم کتاب ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کے اندر ایک باب قائم کیا ہے، ابواب البیوع، بیچنے کے خریدنے کے احکامات۔ اس کے اندر انہوں نے عجیب عجیب حدیثیں نقل کی ہیں۔ ایک حدیث یہ نقل کی ہے امام ترمذی نے جو سب سے پہلے نقل کی ہے کہ حلال بھی واضح ہے، سب سمجھتے ہیں کہ شیر حرام ہے، سب کے سمجھتے ہیں کہ خنزیر حرام ہے، اور حلال بھی واضح ہے کہ بکری اور اسی طریقے سے گائے حلال ہے، دیگر چیزیں حلال ہیں، فلاں عورت سے نکاح حلال ہے، فلاں سے حرام ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ حلال ہے یہ حرام ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشکوک ہیں اور ان کے بیچ میں ہیں، اور فرمایا کہ دیکھو ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ پہلے زمانے میں بادشاہ چراگاہ بناتا تھا اور اپنے لیے ایک مخصوص ایریا کر لیتا تھا کہ اس میں کوئی اپنے جانوروں کو آ کر نہیں چرائے گا، اور کوئی چراتا تھا تو پورے لیبر کو پکڑ کر تھانے میں بند کر دیا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، الا ان حم اللہ المحرمات، سن لو اچھی طرح، اللہ کی چراگاہیں محرمات ہیں، حرام چیزیں ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اس کے قریب بھی نہ جاؤ، جو ان کی طرف جائے گا تو آپ یہ سمجھیں کہ وہ جو ہے بہت ہی اللہ کی ناراضگی کے اندر مبتلا ہوگا۔ اب فرمایا کہ حلال بھی واضح حرام بھی واضح، اس کے بیچ میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مشتبہ ہیں۔ جب روشنائی چلی جس کو آپ ایک کہتے ہیں، بچے جو ہے وہ اس سے لکھتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ ہندوستان کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مسئلہ آیا کہ حضرت یہ جو روشنائی ہوتی ہے اس میں اسپرٹ ڈالتے ہیں، الکوہل ڈالتے ہیں، الکوہل ڈال کر اس کو جو ہے پائیدار کر دیتے ہیں کہ جلدی گرتی نہیں، تو حضرت الکوہل ڈالتے ہیں یا اسپرٹ ڈالتے ہیں تو وہ تو شراب ہے، اور شراب تو حرام ہے، تو سیاہی کا استعمال جائز نہیں ہوا۔ تو حضرت نے اس پر غور کیا، اور غور کرنے کے بعد اندازہ یہ ہوا کہ الکوہل جو ڈالا جاتا ہے، اسپرٹ جو ڈالا جاتا ہے، تو کچھ دیر کے بعد الکوہل اس روشنائی سے اڑ جاتا ہے، مستقل نہیں رہتا۔ آپ خوشبو استعمال کرتے ہیں اس میں بھی الکوہل کا استعمال ہوتا ہے۔ اب وہ کوہل جب اسپرے کیا آپ نے تو وہ تھوڑی دیر کے بعد جو ہے اسپرٹ یا الکوہل اڑ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت کے پاس بھی مسئلہ آیا تو حضرت کو تحقیق کی، حضرت نے یہ تحقیق فرمائی کہ الکوہل چونکہ اڑ جاتا ہے لہذا اس روشنائی کے استعمال جائز ہے۔ خود تو لوگوں کو فتویٰ یہ دیا
کہ روشنائی استعمال کر سکتے ہیں کہ لوگ تکلیف میں تنگی میں مبتلا نہ ہو، کہ لکھنا پڑھنا ہر ایک آدمی کا مزاج ہے ہوں گے، تو مفتی ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کو ہر فتویٰ دیا کہ بھئی روشنائی کا استعمال جائز ہے، لیکن حضرت نے خود احتیاط برتی کہ اس کے اندر چونکہ الکوہل آتا ہے، تھوڑی سا اس میں شک ہو گیا اور مشکوک چیزوں سے بچنا چاہیے، عوام کے لیے تو اجازت ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ حضرت نے ہمیشہ دیسی روشنائی استعمال کی، دیسی روشنائی کی پڑیا ملتی تھی، اس کو جو ہے آپ کی سبزی کے دوات میں ڈالا، اوپر سے پانی ڈالا، اس کو روشنائی بنایا، اور 10 تقریباً آپ کی سبزی کے 1000 کتابیں حضرت نے لکھی اس دیسی روشنائی سے لکھی۔ میرے بھائی دوستو، جو احتیاط کرنے والے ہوتے ہیں اللہ پاک اس طرح سے ان کو یہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ عرض یہ کر رہا تھا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے زندگی کے اندر سکون ملے، اور اللہ پاک نے اپنی رحمت سے سکون اپنے دین میں رکھا ہے۔ جب آپ ذکر اللہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے تو ذکر اللہ کے بعد گھر میں فرشتے آئیں گے، اور فرشتے نور سے بنے ہیں، اور نور کے اندر اللہ پاک نے اطمینان کو رکھا ہے، چین کو رکھا ہے، سکون کو رکھا ہے، راحت کو رکھا ہے۔ اور جب آپ ذکر اللہ کے بغیر گھر میں داخل ہوں گے تو آپ جو ہے آپ سمجھیں کہ آپ کے گھر میں شیطان آئیں گے، اور شیطان آنے کے بعد شیطان کرب پیدا کرتا ہے، پریشانی پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ شیطان آگ سے بنا ہے، آگ کے مزاج میں تپش ہے، آگ کے مزاج میں جو ہے حرارت ہے، کرب ہے، بے چینی ہے۔ تو اس وجہ سے میرے بھائی و دوستو، ہم جگہ جگہ اور قدم قدم پر اللہ کے حکم کو زندہ کرنے والے ہو جائیں۔ اگر مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا حکم زندہ، مسجد میں بیٹھے ہیں تو اللہ کا حکم زندہ۔ ابھی بھائی مولانا ساجد صاحب فرما رہے تھے کہ مسجدوں کے اندر موبائل چل رہے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں۔ ایک مرتبہ ہم خطبہ دے رہے ہیں اور خطبے کے دوران ایک صاحب نے اپنے موبائل کو بند کرنا چاہا، تو بند کرتے کرتے غیر محسوس طریقے سے، غیر ارادی طریقے پر، ان کا قصور نہیں ہے، تو ان کے موبائل تھوڑا سا آن ہوا، اس پر عورت کی تصویر آئی۔ ہم جو ہے ممبر پر کھڑے ہیں اور ہماری نظر پڑ رہی ہے موبائل پر اور عورت کی تصویر آ رہی ہے۔ آپ یہ سمجھیے کہ اب برائی کہاں کہاں ناچتی پھر رہی ہے۔ اب تو برائیوں نے ہماری مسجدوں، محراب کو اور ممبر کو خالی نہیں چھوڑا، وہاں تک برائی دستک دے رہی ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ جو نصیحتیں کی جا رہی ہیں، دیکھنے میں ایک عام سی بات ہے، دیکھنے میں ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن اگر اس کی حقیقت کو دیکھا جائے تو بڑی دور رس اس کی حقیقت ہے، بڑی گہری حقیقت ہے کہ یہی چیزیں ہیں کہ بیت اللہ لوگ جاتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ بیت اللہ آپ لوگ گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہیں، کیمرے کس کے کھڑے ہیں، موبائل کس کر کھڑے ہیں، لوگ گروپ تصویریں بنا رہے ہیں، پورا گروپ آیا، پورا گروپ بیت اللہ کی طرف پیٹ کر لیا اور کیمرے کی طرف انہوں نے چہرہ کر لیا اور تصویر اتارنے کہ ہماری بیت پر جو ہے وہ بیت اللہ آ جائے۔ عمرہ کر رہے ہیں اور طواف کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے بھائی میں طواف کر رہا ہوں، جو دعا کروانی ہے کروا لیں، موبائل بھی آئے۔ بھائی تم اس موقع پر اپنے بھائی کے لیے دعائیں کرتے دل کی توجہ کے ساتھ اور خضوع کے ساتھ، اور آپ نے موبائل آن کیا ہوگا۔ بھائی میں منتظم کے سامنے کھڑا ہوں، میں میزاب رحمت کے سامنے کھڑا ہوں، اور تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر تصویروں سے منع کرتے چلے گئے اور یہ فرماتے گئے کہ وہ جہاں پر ہوگی اللہ کی رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ تو ایک صاحب بالکل روضہ اقدس کے سامنے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، بالکل وہاں جو بڑا گول دائرہ بنا ہوا ہے، اس بڑے گول دائرے کے سامنے انہوں نے موبائل کو فٹ کیا اور اب تصویر اتاری ہے۔ میرے بھائی دوستو، سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری حیاتی تجربہ میں منع کرتے گئے اس عمل سے۔ تو آج کیا ہوا کہ آج ہم عمرے پہ نہیں جا پا رہے، آج ہم روضہ اقدس کی زیارت کو نہیں جا پا رہے، آج ایسی وبائیں پھوٹی کہ ہم جو ہے محروم کر دیے گئے۔ یہ سچی بات ہے کہ کوئی اللہ کا بندہ بتا رہا تھا کہ میں راتوں کو اٹھ کر روتا ہوں کہ اللہ یہ میرے گناہوں کا وبال ہے، میں بیت اللہ سے روز دوں گی،
اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ امت کو معاف کر دے۔ تو بھائی دوستو، یہ چیزیں دیکھنے میں چھوٹی ہیں، اگر گہرائی کو دیکھا جائے، حقیقت کو دیکھا جائے، تو یہی وہ چیزیں ہیں جنہوں نے اللہ کی رحمت سے ہم سب کو محروم کر رکھا ہے۔ اس وجہ سے بھائی دوستو، جو نصیحت کی جاتی ہے، جو وصیت کی جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات کتنی اونچی ہے۔ اب نکاح کیا، نکاح کے موقع پر 20 آیتیں ہیں جنہوں نے نکاح کا تذکرہ ہے، لیکن وہ نہیں پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نکاح کے موقع پر جو آیتیں پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا، تقوی کا ذکر آ رہا ہے اس میں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر وصیت اور نصیحت یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو یہاں یہ جو بندھن میں بندھے جا رہے ہو، اس میں اللہ کا ڈر اختیار کرنا۔ یہ نہ ہو کہ جب آپ یہ سمجھی کہ یہ گھر آباد ہو، گھر میں کوئی مہمان آ جائے اور آنے والی عورت کو، بہو کو اور چشمہ لگا کر دیکھنا اور بیٹی کو اور چشمہ لگا کر دیکھنا۔ بیٹی نے کوئی کام کیا تو واہ واہ کیسا پیارا کام کرتی ہے، کیسا تیز کام کرتی ہے۔ بہو نے کام کیا تو اس میں کیڑے مکوڑے نکالے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، گھر کیسے جنت کا جب اللہ کے حکم سے ذکر اللہ ہو تمام زبانوں پر، اور اللہ کے حکم زندہ ہوں، اور اللہ کے حکم زندہ ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت ہو، اور اسی طریقے سے اہل اللہ کی صحبت ہو۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، آپ یہ دیکھیے کہ اللہ پاک نے ایسی نعمت عطا فرمائی کہ بیٹے تھے ایک سکھ کے، اور سکھ کے مسلم بیٹے ہونے کے بعد اللہ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ کسی نے کہا کہ بھئی کیا اللہ نے ان کا چناؤ کیا کہ سکھ کے بیٹے ہو کر قرآن کی تفسیر کی ہے، اور وارث شاہ ایک آدمی گزرا ہے اور اللہ والا تھا، لیکن بہرحال وہ ہی لہجہ لکھ کر گیا۔ آپ دیکھیے کہ سید ہونے کے باوجود اللہ کا انتخاب، آپ دیکھیے جو اللہ کی طرف آتا ہے تو اللہ اس کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں۔ اے میرے بندے، تو بھی آ، میں بھی آتا ہوں، تو ایک قدم چل کے آ، میں 2 قدم چل کر آتا ہوں، تو چل کر آ، میں دوڑ کر آتا ہوں، تو بھی آ، میں بھی آتا ہوں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، تو میرا بن جا، میں تیرا بن جاتا ہوں۔ وہ تو شراتے ہیں، وہ تو عزت دیتے ہیں۔ اب حضرت مولانا احمد علی لاہوری تشریف لائے، اور اللہ پاک نے کیا دین کی خدمت دی کہ 45 سال لاہور کے اندر شیرہ والا گیٹ ہے، ان میں بیٹھ کر قرآن پاک کی خدمت کرتے رہے، اور اللہ پاک نے بڑا روحانیت سے نوازا تھا کہ ایک مرتبہ ایک خاتون آ گئی اور کہنے لگی کہ حضرت نے میری طرف سے تحفہ ہے۔ حضرت نے نگاہ ڈالا اور کچھ پڑھا، حضرت نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی، یہ مجھے مال جو ہے وہ پاکیزہ نہیں لگتا، اور تم لے جاؤ۔ پھر دوبارہ ان نے ایک مال پیش کیا، اور اس نے اتنا اہتمام کیا کہ ذمہ دار عورت تھی، اور ذمہ دار عورت نے کیا کام کیا کہ اپنے غلاموں کو، اپنے نوکروں کو حکم دیا کہ باغ کو صحیح پانی لگانا، اور باغ کی اس طرح سے دیکھ بھال کرنا کہ اس میں حرام کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ لیکن حضرت کے پاس جب تحفہ آیا، حضرت نے تھوڑی سی نگاہ ڈالی تو پتہ چلا کہ اس کے اندر بھی حرام کا شک پایا جا رہا ہے۔ تو اب عورت نے کہا کہ حضرت میں نے تو اپنے لوگوں سے بڑے اہتمام سے یہ کھیتی جو ہے اگوائی ہے، لیکن حضرت نے کہا تم تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ایک مرتبہ نوکر رات کو سو گئے، دوسرے کے کھیت کا پانی لے کر اس کے کھیت میں لگا۔ اتنا اخلاق کا اہتمام۔ حضرت حج پر گئے، مولانا احمد علی لاہوری 13 دن رہتے تھے میری جہاد پر، نہیں کھایا پہلی جہاد میں کھانا، اور خشک کھانے پر حضرت گزر بسر کرتے رہے، اور کہنے لگے کہ جہاد کا عملہ نمازی نہیں ہے، بے نمازی کے ہاتھ میں کھاؤں گا تو مجھے اللہ پاک نمازوں کی توفیق کہاں دیں گے؟ میری نماز میں حلاوت اور میری نماز میں خشوع خضوع کہاں پیدا ہوگی؟ میرے بھائیو، آپ اندازہ تو لگائیں، یہ باتیں صرف قانون کی عیاشی کے لیے نہیں ہے، ایک جو ہے وہ حقیقت کی تلاش ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں حضرت نے کھانا نہیں کھایا۔ اب حضرت جو ہے وہ قرآن پاک کی تفسیر پڑھا رہے ہیں، اور تفسیر پڑھاتے پڑھاتے 45 سال حضرت کا انتقال ہو گیا۔ جب قبر میں رکھا گیا تو قبر کی مٹی سے جنت کی خوشبو ہے۔
میرے بھائی دوستو، جو ان باتوں کا خیال کر کے جائے گا اللہ کیا اس کو مقام عطا فرمائیں گے، اس خوشبو کو اٹھائے گا۔ لاہور کوئی یوں قبرستان ہے، یوں قبرستان اس طرح کے نام سے ہے، لوگوں نے اس مٹی کو اٹھایا، جا کر لیب میں چیک کروایا، اور لیب کی رپورٹ یہ تھی کہ یہ کوئی دنیا کی خوشبو نہیں ہے، اس خوشبو کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے، یہ کوئی بڑا خوشبو۔ بھائی دوستو، یہ وہ لوگ تھے جو ہمیں سبق سکھا رہے ہیں کہ تم نے اپنے یہاں اللہ سے رحمتوں کو کیسے پانا ہے۔ آج رحمتوں سے محروم ہیں، آج رحمتیں ہم سے دور چلی گئی، ہمیں ان چیزوں کی طرف آنا ہوگا، ان جو ہے ایسے ماحول کی طرف، یہ خانقاہیں، یہ مدرسے، یہ مسجدیں، دنیا کے اندر سچی بات یہ ہے کہ دین کے باغیچے ہیں، اور جو جڑا رہے گا انشاءاللہ بقول حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ اگر قیامت کے دن کاملین میں سے نہیں اٹھایا گیا تو وہ فرمایا کہ کامیاب ہونے فائزین میں سے اٹھایا گیا، فائزین میں سے، اگر قیامت کے دن کاملین میں، وہ جو اللہ کے پیارے پیارے بندے ہوں گے، عرش کے سائے میں کھڑے ہوں گے، اگر ان میں سے بھی اٹھایا گیا تو ان کی پچھلی صفوں میں انشاءاللہ وہ بھی کھڑا ہوگا۔ تو بھائی دوستو، یہ وہ جگہ ہیں کہ جہاں سے آج اپنے آپ کو وابستہ رکھنا ضروری ہے، اور اگر انشاءاللہ تو سچے دل سے جڑ گیا، اللہ انشاءاللہ ایمان پہ موت عطا فرما دیں گے۔ ہر چیز کے کرنے کے لیے، ہر چیز کے کرنے کے لیے ایک طریقہ ہوتا ہے، دین پر چلنے کے لیے اللہ پاک نے یہ مسجدیں، مدرسے، خانقاہیں، اولیاء کی، صلحاء کی، علماء کی، بلغاء کی، حفاظ کی صحبت فرمایا گیا کہ اس صحبت سے انشاءاللہ ایسا ہوگا کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں بزرگ گزرے ہیں، تو کسی نے کہا حضرت وہ جو حدیث بات میں آیا ہے نا کہ 2 رکعت ایسی پڑھ لو کہ اپنے نفس سے بات نہ کرو، تو پھر اللہ پاک سارے کے سارے گناہ بخش دے۔ حضرت میں نے تو بہت مرتبہ پڑھا، مجھے ایسی جو ہے توفیق نہیں ہوئی، تو فرمایا کہ اچھا بھی ہمارے پاس بیٹھا۔ چند دن حضرت بیٹھے تو اللہ پاک نے